یہی سفینہ ہے، بات آئی ہے، اور یہ بھی حقیقت میں تو معجزات ہی کے باب میں جو پیشین گوئی ہوتی ہے، یہ سیدنا سفینہ کی وہ جو مشہور حدیث ہے، خلافت 30 برس رہے گی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہوگا۔ لیکن میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر بھی بڑی افراط و تفریط ہے، اعتدال کا دامن کچھ لوگوں نے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ یہ خلافت علی منہاج النبوہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سیدنا حسن کے 6 ماہ پورے ہونے کے ساتھ ہی، خلافت پورے ہونے کے ساتھ ہی یہ 30 سال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی، لیکن اس کے بعد ہمارے معاشرے میں یہ جو من گڑت باتیں، ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کے بعد رحمت والی بادشاہت ہوگی، رحمت والی۔ ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس کے بعد کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، معاذ اللہ۔ سیدنا امیر معاویہ کے اوپر تان کیا جاتا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ کو کہا جاتا ہے جیسے معاذ اللہ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اگر ملائی جائیں، صاف پتہ چلتا ہے 30 برس خلافت راشدہ، اس کے بعد بادشاہت رحمت کے ساتھ، اس کے بعد بادشاہت عام، اس کے بعد بادشاہت طاغوت کے ساتھ، اس کے بعد بادشاہت جبروت کے ساتھ، اور وہ ہیں کاٹ کھانے والی بادشاہتیں اور حکمرانیاں جن کے اندر آج ہم زندہ ہیں۔ آپ نے رسول اللہ کی وہ باقی حدیثیں نہیں ملائی، بس روافظ کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، رافضی سوچ اور فکر۔ 12 جو قریشی جن کے دور کے اندر اسلام نے عروج پکڑنا ہے، حضرت ابو بکر سے ملا لیجئے 12، بنو امیہ کا پورا دور اس کے اندر، اور انہی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور پھر سیدنا معاویہ کو یہ کہنا کہ کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ عظیم بادشاہ، وہ عظیم امیر المومنین، وہ عظیم ولی امر کہ جن کے بارے میں یہ بھی معجزے کا باب ہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور بڑے غور سے دیکھا، اچانک کہنے لگے یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، بیٹا کہہ کے پکارا، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، سبحان اللہ، سید ہے، یہ سردار ہے، یہ سید ہے، مجھے اللہ کے ہاں امید ہے کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا۔ اب ایمانداری سے بتلائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر لفظ کیا ہے؟ مسلمانوں کے 2 فئتین عظیمتین، 2 گروہوں، اور 2 گروہوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ کیا کی ہے؟ عظیمتین، 2 عظیم الشان گروہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا معاویہ کے گروہ کو بھی عظیم الشان کہہ رہے ہیں، سیدنا حسن کے گروہ کو بھی عظیم الشان کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کو کاٹ کھانے والی معاذ اللہ بادشاہت کہتے ہیں۔ آپ اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے، یہ رحمت والی ملوکیت ہے، یہ رحمت والی بادشاہت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے پیشین گوئی کی کہ یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا مسلمانوں کے 2 عظیم الشان گروہوں کے مابین۔ اور قربان جائیں سیدنا حسن کی سیرت کے اوپر بھی۔ آج چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں اور چدراہٹیں ہوں، کوئی نہیں چھوڑتا، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں انتشار اور افتراق اور یہ جو لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ بتائیے اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ اور پھر سیدنا امیر معاویہ مسلمانوں کے اجماعی طور پہ اکیلے سیدنا معاویہ خلیفہ رہے، اور ان کے دور میں جو اسلام نے ترقی کی اور جو فتوحات کی، اور سیدنا حسن کو بعد ان کے ساتھیوں نے تانا دیا تھا صلح کرتے ہو، یہ بھی پیشین گوئیوں کے باب میں سے ہے، صلح کر لی ہے تمہارے باپ نے، علی نے تو نہیں تھی کی، یعنی ایک بھڑکانے کے لیے اور ایک تانا دینے کے لیے۔ حضرت حسن مسکرانے لگے، اللہ کی قسم میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک سیدنا امیر معاویہ مسلمانوں کے امیر نہ بن جائیں۔ اب بتائیے
آپ ان ہستیوں کے اوپر، ان شخصیات کے اوپر تبرہ کرتے